لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، شرکاء بنائے ہوئے ہیں، ان سے وہ اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں یا جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام میں اپنے رب معبود خالق مدبر کائنات سے محبت کرنا یہ عبادت ہے اور تمام عبادات کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ یہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس انسان کے وہ اعمال جنہیں مرنے کے بعد وہ اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جاتا ہے، ان اعمال کی جو بنیاد ہے انسان کے جسم میں جہاں سے یہ اعمال رونما ہوتے ہیں وہ دو ہی قسم کے ہیں، قول و عمل، یا قولی عبادتیں ہیں یا عملی عبادتیں، اور دونوں ہی دو قسم کی ہیں، ظاہری اور باطنی۔ قولی عبادت کا تعلق یا تو زبان سے ہے یا دل سے ہے۔ دل کا بھی قول ہوتا ہے کہ جب دل اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تصدیق کرتا ہے، خالی تصدیق کرنا یہ دل کا قول ہے اہل سنت کے نزدیک۔ دل کا عمل اور چیز ہے، دل کے بہت سارے اعمال ہیں جو ہم ظاہری اعمال عبادات کرتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ۔ میں نے عرض کیا کہ بندے کے اعمال عبادات دو قسم کی ہیں، قولی اور عملی۔ قولی عبادات کا تعلق زبان سے ہے اور دل سے ہے۔ زبان سے جو ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، زبان کو دین اسلام کے قواعد کا پابند کرتے ہیں، حرام حلال جائز ناجائز الفاظ کا خیال کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام جب آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک بہے، جب آپ کی گود میں آپ کے بچے کی لاش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے، صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں، ایمان کے داعی ہیں، نبی ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آنکھ کا کام ہے آنسو بہانا، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ مطلب یہ دل کا کام ہے غم زدہ ہونا، ایک فطری چیز ہے غم کرنا، کسی پیارے کی فوتگی پر، کسی نقصان پر غم کرتا ہے دل، یہ اس کی طبیعت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس پر ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرے گی۔ زبان سے کبھی ایسا لفظ نہیں نکالیں گے چاہے غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ زبان کو کنٹرول میں کرنا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، عمل ہے۔ تو زبان سے جو ہم الفاظ نکالتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ظاہری اعمال ہیں جس میں تعلق ہے ہمارے ظاہری بدن کا، اعمال کا بھی تعلق دل سے ہے اور ظاہری جسم سے ہے۔ ظاہری اعضاء، ہاتھ پاؤں، یہ تو ظاہری اعمال ہیں کہ ہم ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہیں، ہاتھ سے کسی کی مدد کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہیں۔ باطنی اعمال ان کا تعلق دل سے ہے،
اور یہ ظاہری اعمال سے کہیں زیادہ ہیں۔ دل کے اعمال کیا ہیں؟ اللہ سے اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا، اللہ سے امید لگانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، انابت، اللہ سے ڈرنا۔ عبادت کی یہ چند مثالیں ہیں کہ جو ہر وقت ہر گھڑی ہمارا دل ان اعمال کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، بعض گمراہیوں کی وجہ سے یا لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہمارا دل گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ اعمال جس ذات کے لیے ہونے چاہیے تھے اس کے لیے خالص طور پر نہیں ہوتے، یا ان اعمال میں ہم کمزور ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے قولی ہوں یا فعلی ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، ان سب کی بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرکا بنائے ہوئے۔ کون ہے وہ؟ فرشتے کون ہیں؟ گناہگار ہیں، نعوذ باللہ، نہیں۔ فرشتوں کو وہ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اللہ کے بیٹیاں سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ بذات خود بڑی گستاخی ہے اللہ کی، لیکن وہ اپنی گمراہی کی وجہ سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں عقیدت میں سمجھتے ہیں، اور پھر ان کے نام کی نظر و نیاز اور ان کے نام کے بت بنائے ہوئے ہیں۔ جو شرک کا ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کے تحت ستارہ پرست بھی بت پرستی کرتے ہیں، حالانکہ عبادت وہ ستاروں کی کرتے ہیں، لیکن زمین پر انہوں نے بت بنائے ہوتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھے، لیکن بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ایک شرک کا فلسفہ ہے۔ تو فرشتوں کی عبادت کرنے والے بھی بت پرست ہیں، بتوں کے پجاری تھے۔ انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان ہستیوں کے نام کے بھی بت بنائے۔ جو ان کی قوم میں نیک لوگ گزرے، ان کے نام کے بھی بت بنائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کی اصلیت بتائی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ برابر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کن کو؟ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس چیز کی نفی ہے کہ انہوں نے اللہ کے برابر کسی کو خالق نہیں بنایا۔ توحید ربوبیت کے وہ قائل ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مدبر ہے، ان چیزوں میں وہ موحد ہیں، تو پھر کس چیز میں وہ برابر بنا رہے ہیں؟ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، کہ ان کی وہ تعظیم اور محبت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ کی تعظیم اور محبت ہونی چاہیے، یا جس طرح وہ خود اللہ کی محبت بھی کرتے ہیں، اللہ کی محبت بھی رکھتے ہیں، اللہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے مشرک ملیں گے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ربوبیت پر ان کا ایمان ہے، اللہ پر بھی توکل کرتے ہیں اور غیر اللہ پر بھی توکل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ دین اسلام میں بنیادی درجہ رکھتی ہے، جس پر تمام عبادات کا اعمال کا مدار ہے۔ اللہ کی محبت جس قدر مکمل ہوگی، کامل ہوگی، اسی قدر انسان کا، اس مسلمان کا ایمان اور توحید مکمل ہوگا، اور جس قدر اللہ کی محبت میں نقص اور کمی ہوگی، اسی قدر اس بندے کا ایمان اور اس کی توحید کمزور ہوگی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام،
ان لوگوں کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اب جب بھی اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے دنیا میں یہودی کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے لوگ پوری دنیا کے اہل باطل اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہے کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، دولت دی، طاقت دی، جو کہ شروع سے اہل ایمان کے پاس نہیں تھی۔ تو اس کو وہ دلیل بنا کر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل فرما دی جو کہ ترازو ہے، آیت امتحان کہلاتی ہے صحابہ اور تابعین کے نزدیک، کہ جو شخص بھی اپنا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ میں واقعی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں، تو وہ اس آیت پر عمل کرے، پھر نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یا کسی شخص کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی میں یہ شخص یا یہ گروہ، یہ جماعت اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی علیہ السلام ان سب کو فرما دیجئے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، مشرکین عرب ہوں یا خود مسلمان ہوں، سب کو فرما دیجئے، سب کے لیے عام ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ اتباع جو پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے پیچھے چلو، ذرا بھی یہ نہیں کہ راستہ کسی اور طرف جا رہا ہے اور اتباع میری اتباع کے لیبل لگائے ہوئے ہیں۔ اتباع کا مطلب ہے کہ پیچھے آؤ اور ذرا بھی کہیں بیچ میں انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ یحببکم اللہ، تو پھر یہ جو دعوے ہیں تم کر رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تم سے محبت کرے گا خود، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری خطائیں بھی معاف کرے گا۔ تو وہ محبت، اللہ کی محبت جو کہ بنیاد ہے تمام اعمال کی، جس قدر وہ محبت کامل ہوگی، جس قدر ہم اللہ کی محبت میں مکمل ہوں گے، اسی قدر ہمارا ایمان، ہمارا اخلاص، ہمارے عمل کامل ہوں گے۔ اور اس محبت کو پرکھنے کے لیے جو شخص مخلص ہے وہ اپنے آپ کا ٹیسٹ لے گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کس قدر صحیح ہوں، درست ہوں، کس قدر میں اس راستے پر ہوں جس راستے پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو لگایا ہے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنا آسان ہے، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اس پر پورا اترنا آسان ہے، اور جو شخص اس مقصد پر پورا اتر گیا اس کی دنیا کی زندگی بھی حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی اللہ اس سے نوازے گا، اور آخرت میں اس کے لیے اجر ہے بے حساب، اس کے علاوہ اجر و ثواب ہے، دنیا کی زندگی بھی اچھی کرے گا اللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے بنیاد ہماری تربیت کی، ہماری ہدایت کی، ہماری دینداری کی، جس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح پیدا کر لیں جس طرح کی پیدا کرنے کا حق ہے، اور اس کے لیے منہج ہے اتباع رسول علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اور وہ پیروی جو ہے وہ سند سے چلتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو لوگ جو صحابہ کرام ہیں، مہاجرین والانصار، یہ تو سب قتل جا چکے ہیں، پوری امت اسلامیہ پر
سبقت لے جا چکے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، لیکن والذین اتبعوہم بإحسان، لیکن وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، حسن اتباع کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ اتباع کے نعرے مارتے اور مرضی اپنی کرتے ہیں، حسن اتباع کہ اتباع کہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے بعد آنے والے ان کے پیچھے، اتباع کا اصول ہی یہی ہے کہ آپ پیچھے چلیں، برابر ہونے کی بھی کوشش نہیں کریں، پیچھے چلیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں نے منہج اتباع اپنا لیا ہے اللہ ان لوگوں سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، انہیں تابعین کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی منہج اتباع کی وجہ سے کہ وہ اگر کوئی دوسرا آدمی باہر سے آنے والا آدمی دیکھے کہ ایک صحابی بیٹھا اور ساتھ ایک غیر صحابی بیٹھا اس دور میں، تو اسے وہ فرق نہیں کر سکتا صحابی میں اور غیر صحابی میں، کیونکہ دونوں ہی عقیدے میں، سیرت میں، عمل میں ایک طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مقام سب سے اوپر ہو گیا ہے۔ اگرچہ وہ تابعی عمل میں بہت زیادہ ہے، علم میں بہت زیادہ ہے، لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو کہ اسے ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور صحبت کا۔ لیکن ظاہر میں دیکھا جائے، عمل میں، سیرت میں، عقیدے میں، رہن سہن میں صحابہ جیسا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اہل الحدیث کی تعریف کرتے ہوئے، مدح کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے شعر، علم حدیث کی کتابوں میں یہ شعر نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی، ہم و اہل النبی، یہ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث جن کا سلسلہ صحابہ کی صحبت سے شروع ہوتا ہے، یعنی نبی کی صحبت تو نہیں پائی انہوں نے، لیکن صحابہ کے بعد جو تابعین سے پھر تبع تابعین، ائمہ محدثین، یہ ان کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یہ اگرچہ یہ لوگ در حقیقت صحابہ کی طرح ہی اہل اصحاب نبی ہیں، فرق ان میں اتنا ہے اِلَّمْ يَصْحَبُ نَفْسَهُ أَصْحَابَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُ، اگرچہ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کی بذات خود صحبت نہیں پائی، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک جو احادیث ہیں، جو ایک لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے، اس کی صحبت پاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ڈھونڈتے ہیں، اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کی طرح لپکتے ہیں، سفر کرتے ہیں، پیدلوں کے سفر، اتنے لمبے سفر کیے انہوں نے کہ سواری مر جاتی تھی، ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے تھے۔ یہ سارا مقام انہیں کس وجہ سے ملا؟ منہج اتباع کی وجہ سے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اتباع کی، اور جن لوگوں نے منہج اتباع اپنایا ہے ان لوگوں کو کبھی بھی عقیدہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اور ان لوگوں کا تقویٰ، ان لوگوں کا ایمان، اس کا مقابلہ کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت عبادت گزار گزرے ہیں، بہت صوفی گزرے ہیں، بہت زاہد لوگ گزرے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی ان لوگوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے اپنے اوپر اللہ کی معرفت کے دروازے بند کر لیے، اور وہ تھے اللہ تعالیٰ کی توحید، اسماء و صفات کو اس طرح سمجھنا جس طرح صحابہ، تابعین، ائمہ کرام نے سمجھا ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه
من ولده ووالده والناس اجمعین اخرجہ البخاری کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ یعنی شیخ صالح آل شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں، یعنی میری محبوب چیزوں کو غیر کی محبوب چیزوں پر اس قدر مقدر جانے کہ اس کے جی میں میری محبت، اس کی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر ہو، اور یقیناً اس محبت کا اظہار عمل سے ہوگا۔ چنانچہ جو شخص اللہ کی عبادت، رغبت اور اس کے خوف اور ڈر کے ساتھ اس سے محبت رکھتا ہے، وہ اس کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ ہر وہ عمل کرتا ہے جس میں دیکھتا ہے کہ اللہ کی رضا ہے، ہر اس عمل سے بچتا ہے دیکھتا ہے کہ جس میں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا وہ آپ کی رضامندی کا خواہش مند ہوگا اور آپ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوگا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بھی اللہ کی محبت کا حصہ ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول سے ہم نے محبت کی ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا فرض عین ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا اللہ کی محبت کا اللہ کا حق ہے کہ اس نے رسول بھیجا ہے، اور آپ اس کے رسول سے محبت کریں، پہلا فرض ہے، کیونکہ آپ کے رب نے رسول بھیجا ہے، آپ کے خالق نے رسول بھیجا ہے۔ آپ اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں تو اس کے رسول سے محبت کرنا بالاولا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے کچھ اعمال ہیں۔ علماء کرام نے، علماء اہل سنت نے عقیدے کی کتابوں میں اس کی رہنمائی فرمائی ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم لمعانیہ وما ارید بہ، کہ اللہ کا کلام قرآن مجید کی تلاوت، تدبر اور اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے کی جائے، اور جو اللہ کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس آیت سے، اس کلام سے، اس کو سمجھا جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی، اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھنے سے، اس میں تدبر کرنے سے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے معنی، اس کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبر کیا جائے۔ لیکن حضرات گرامی، اس پوائنٹ پر یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے قطعاً غفلت جائز نہیں ہے، کہ بہت سارے لوگ قرآن کے جذبے میں، قرآن فہمی کے جذبے میں اہل بدعت کے ترجمے، اہل بدعت کے در سے قرآن سننے سے گریز نہیں کرتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن پڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور گمراہ ہوتے گئے، کیونکہ قرآن کو فہمی کے لیے قرآن کے معلم کا تعین کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل الاہواء، اہل بدعت، گمراہ لوگ اپنے گمراہ کن افکار، شبہات کو قرآن سے ثابت کریں گے۔ علیکم بالسنن، لہذا تم لوگ اہل سنت کو، اہل اتباع کو یہ نصیحت فرمائی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے
کہ تم لوگ احادیث مبارکہ سے چمٹ جاؤ، کیونکہ فإن اصحاب الحدیث اعلم بکتاب اللہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کے جو علماء ہیں، یعنی علماء اہل سنت، علماء ائمہ سنت، علماء حدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، ائمہ حدیث، یہ لوگ جس طرح اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں اس طرح کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا قرآن کے تدبر کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ ترجمہ کرنے والے اور مفسر کو دیکھ لیں کہ وہ اہل سنت اہل الحدیث ہے کہ نہیں، یا ایسا تو نہیں کہ کہیں اہل بدعت کی تفاسیر سے چوری کر کے ایک مجموعہ تفسیر پیش کر رہا ہو، جیسا کہ بہت سارے مفسر ہمارے ہاں اردو میں حاشیے لگانے والے کرتے ہیں، ہم میں سے لوگ کچھ ہیں ایسے کرتے ہیں۔ محتاط رہنا ضروری ہے، کیونکہ معاملہ اللہ کی معرفت کا ہے، اللہ کے کلام کا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے، جو کہ اصل ہے، پوری دینداری کی بنیاد ہے۔ اگر اسی میں فرق آ گیا، آگے راستے گمراہی کے وسیع ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری چیز التقرب الى اللہ بالنوافل بعد الفرائض، فرائض کی ادائیگی کے بعد، فرائض سب سے پہلے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو فرض ہیں، اس کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ راتوں کو نمازیں پڑھنا، فارغ اوقات میں جیسے ظہر کے بعد عصر تک فارغ ٹائم ہے، آپ تو فارغ نہیں، ٹائم عبادت نوافل کا ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک یہ نوافل کا ٹائم ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک نوافل منع ہے، مغرب سے عشاء تک سلف صالحین تابعین مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، مغرب کی عشاء پڑھ کے ہی جاتے تھے۔ نوافل کا یہ نوافل کا ٹائم، عشاء کی نماز 4 فرض 2 سنت، بس ختم، 4 فرض اور 2 سنت۔ 4 فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ بھی مقرر نہیں، جتنا ٹائم ملے، عشاء کی 4 فرض سے پہلے، اذان کے بعد، اور عشاء کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 2 کر کے جتنی مرضی پڑھ لیں، 200 رکعت پڑھ لیں، کوئی مقرر نہیں۔ اسی طرح جو زکوٰۃ فرض ہے، نفلی صدقہ خیرات، حج کر لیا ہے الحمدللہ تو اللہ عمرے کی توفیق دے، طواف، نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، فرائض سب سے پہلے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہے دوام ذکرہ علی کل حال باللسان والقلب والعمل، زبان، دل اور عمل کے ساتھ اللہ کے ذکر کو ہمیشگی، اللہ کے ذکر پر ہمیشگی اختیار کرنا، زبان سے ذکر کرنا، تلاوت ہے، تسبیحات ہیں اور دعائیں ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ دل کے ساتھ، دل کا کیا ہے؟ دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ وہ گمراہ صوفیوں والا نہیں کہ جو سانس کے ساتھ ہنکارے مارتے ہیں۔ دل کے ساتھ یہ ذکر علم سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں آپ سے گناہ ہو گیا، آپ گناہگار ہیں، آپ اس وقت آپ ذکر کیا ہے؟ آپ اپنے دل کی اندر یہ معرفت پیدا کریں، اپنے دل کو یہ بتائیں، اپنے دل میں یہ عمل پیدا کریں اللہ کی طرف رجوع کا، توبہ کا، استغفار کا، یہ یقین پیدا کریں کہ جب اس سے معافی مانگو تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو دنیا تباہ ہے ہماری، سب کچھ بگڑ جائے گا اگر وہ ناراض ہو گیا، اور اگر وہ ہم پر راضی ہے ساری دنیا بگڑ جائے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ عقیدہ، نظریہ، یہ دل کا ذکر، لیکن یہ صحیح علم سے پیدا ہوتا ہے، صحیح علم سے، عمل کے ساتھ ذکر، یعنی آپ نفل کا ٹائم نفل پڑھیں، تلاوت کریں، عمل کے صدقہ خیرات کریں، اللہ کے اجر و ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کریں، اور خاص طور پہ حضرات گرامی رات کے 3 حصے کر لیں،
جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب سحری بند ہوتی ہے. اس پورے پیریڈ کے 3 حصے کر لے تو آج کل تقریباً 1:15 بجے آخری تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے. اس وقت کے اس پیریڈ کے بارے میں 1:15 سے لے کر سحری بند ہونے تک اس پیریڈ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے, کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے میں دوں. اس وقت نوافل پڑھنا, اللہ کا کلام تلاوت کلام پاک نفل میں پڑھنا, نفلوں میں نہیں, ہمت تو ویسے کھول کے پڑھ لیں. اور پھر اس عبادت کا اختتام استغفار سے کیا جائے. وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ کے نیک بندوں کی صفت ذکر ہوئی ہے قرآن میں کہ سحری کے وقت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, آخر میں استغفار کرنا. اور نماز کو اگر ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو نماز میں کتنی جگہ استغفار اور دعائیں. نماز ہی کافی ہے. اگر ہم سمجھتے ہوں نماز کی دعاؤں کو تو ہم نے بہت کچھ مانگا اللہ سے, بہت کچھ مناجات کی اللہ سے. اگر ہم نماز کو سمجھیں, خالی سورۃ الفاتحہ اگر ہم سمجھ لیں تو کتنا کچھ مانگتے ہیں, کتنا کچھ اللہ سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. اگر ہمیں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا پتہ چل جائے, سمجھ آ جائے تو ہم خالی سورۃ الفاتحہ کے لیے 200-600 رکھتے پڑے رات کو, خالی سورۃ الفاتحہ کے لیے. کہ اس کے بعد چھوٹی سی سورت پڑھ لی قل هو اللہ احد, اور سجدے میں رکوع میں جو ہم تسبیحات کرتے ہیں, کس قدر عظیم ذکر ہے, کس قدر ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے, اللہ کی مدد کا سبب بنتا ہے. اندازہ اس کا ہمیں اسی وقت ہوگا جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے. اور اس کے لیے شرط ہے کہ علم کا راستہ اپنائیں, اہل علم کی صحبت اپنائیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ کو کوئی ایسے علماء نصیب ہو جائے یا ایک ہی عالم نصیب ہو جائے جو آپ کو سنت سکھانے والا ہو, نبی کا راستہ بتانے والا ہو اور بدعتی راستوں سے ڈرانے والا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے علم کا راستہ آسان فرما دے اور ایسے علماء کی کثرت فرما دے کہ جو نبی علیہ السلام کے راستے پر لگاتے ہیں اور شیطان کے راستے سے لوگوں کو پکڑ کے بچاتے ہیں اور لوگوں کو خبردار کرتے ہیں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.